مقبوضہ یروشلم یہ وہ شہر ہے جہاں اسلام، عیسائیت اور یہودیت آ کر ملتے ہیں۔ یہ جگہ مقدس تو ہے ہی، لیکن ڈیٹونیٹر بھی ہے، جہاں ہونے والا کوئی بھی واقعہ کبھی بھی کوئی بہت بڑا دھماکہ کر سکتا ہے اور پورا خطہ آگ و خون میں ڈوب سکتا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے طوفان الاقصی کے نام سے مہم جوئی شروع کی۔ اسرائیل پر ہزاروں راکٹس برسائے، سینکڑوں جنگجو موٹر سائیکلز، ٹرکس اور پیراگلائڈرز کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ حماس نے بیت المقدس کی بے حرمتی کو حملے کا جواز بنایا، لیکن یہ پہلا موقع نہیں جب مسجد الاقصی میں ہونے والے کسی واقعے نے آگ لگائی ہو۔ اس سے پہلے دوسرے انتفاضہ کی وجہ بھی الاقصی کمپاؤنڈ ہی تھا۔ میں ہوں سید تابش کفیلی اور یہ فلسطین کی کہانی کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلے اور دوسرے حصے کی ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کہانی آگے بڑھانے سے پہلے الاقصی کمپاؤنڈ کو سمجھتے ہیں، اور اسے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نہ صرف دوسرے انتفاضہ بلکہ ابھی جاری لڑائی میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔ قدیم مقبوضہ یروشلم میں ایک پہاڑی چٹان ہے جس کے اوپر الاقصی موجود ہے۔ مسلمان اسے الحرم الشریف اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ بھی پکارتے ہیں۔ کمپاؤنڈ کے بیچ سنہرے گنبد والا قبۃ الصغریٰ یا ڈوم آف دی راک موجود ہے۔ روایت کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا تھا۔ تابوت سکینہ کو بھی اسی جگہ رکھا جاتا تھا۔ بیبلونینز کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد ہیکل دوم یا سیکنڈ ٹیمپل کو بھی اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا، جسے پہلی صدی عیسوی میں رومیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ ڈوم آف دی راک کے ساتھ ہی مسجد الاقصی موجود ہے۔ مسلمان صدیوں سے مسجد الاقصی کے اندر عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کے باہر ویسٹرن وال یا دیوار گریہ پر عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ ہیکل کی بچ جانے والی دیوار ہے۔ 1967 میں جب اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ پر قبضہ کیا تو مشرقی یروشلم بھی اس کے کنٹرول میں چلا گیا، لیکن الاقصی کے معاملے پر اسرائیل کو اردن کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا۔ معاہدے کے تحت وقف الاقصی کے معاملات سنبھالتا ہے۔ مسلمانوں کو اندر اور یہودیوں کو باہر عبادت کی اجازت ہے۔ غیر مسلم الاقصی کا دورہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کی حرمت کا خیال رکھیں، اور اس کے لیے بھی وقف سے اجازت لازمی ہے۔ ویسے یہودیوں کے نزدیک ٹیمپل ماؤنٹ اس قدر مقدس ہے کہ وہاں جانا بھی ممنوع ہے۔ خیر، یہ تو کہنے کی بات ہے، اصل میں کیا ہو رہا ہے اہم وہ ہے۔ برسوں سے الاقصی کے گرد اسرائیلی فوجی تعینات ہیں اور پریکٹیکلی وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کون اندر جائے گا اور کون نہیں۔ 28 ستمبر سن 2000 کو بھی ایسا ہی کچھ ہوا، جب اس وقت کے اسرائیلی اپوزیشن لیڈر اور مستقبل کے وزیر اعظم ایرل شرون نے الاقصی کا دورہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد ایرل کے ساتھ تھی۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی۔ اس اشتعال انگیز دورے کے ساتھ ہی احتجاج شروع ہو گیا۔ فلسطینیوں نے پتھر پھینکے اور اسرائیلی فوجیوں نے گولیاں چلائیں۔ یہ انتفاضہ دوم کا آغاز تھا۔ شرون کے وزٹ کے 2 روز بعد یعنی 30 ستمبر کو غزہ میں ایک واقعہ ہوا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ صلاح روڈ پر ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی احتجاج کر رہے تھے، جن پر اسرائیلی فورسز آنسو گیس اور گولیاں چلا رہی تھی۔ جمال الدرہ اور ان کا بیٹا محمد الدرہ کراس فائرنگ میں پھنس گئے۔ جمال اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ناکام رہے اور محمد الدرہ چل بسا۔ جمال الدرہ بھی شدید زخمی ہوئے۔ واقعے کی فوٹیج فرانسیسی ٹی وی کے کیمرہ مین نے ریکارڈ کر لی، اور جب یہ ویڈیو آن ایئر ہوئی تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا۔ جمال اور ان کے بیٹے کی تصویر مزاحمت کی علامت بن گئی۔ دوسرا انتفاضہ تقریباً 5 سال چلا اور 2005 میں ایک معاہدے کے تحت ختم ہو گیا۔ اس دوران 1000 کے قریب اسرائیلی اور 3000 سے زائد فلسطینی مارے گئے۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے سیٹلمنٹس ختم کی اور فوج واپس بلا لی۔ اس کے 1 سال بعد یعنی 2006 میں فلسطین میں انتخابات ہوئے، جس میں حماس اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئی، لیکن حماس اور الفتح میں خانہ جنگی ہو گئی۔ حماس نے الفتح کو غزہ سے نکال کر خود غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا، جبکہ الفتح نے مقبوضہ مغربی کنارے کا۔
دوسرے انتفاضہ کے بعد اسرائیل نے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اسے مینج کرنا شروع کر دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں زیادہ سے زیادہ چیک پوسٹ بنائی، جبکہ غزہ کے گرد دیواریں اور فینس لگا دی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں جو شہر اسرائیل پیلسٹینین اتھارٹی کو دے چکا تھا، اس نے ان پر بھی واپس قبضہ کر لیا۔ 2007 میں اسرائیل نے حماس پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے غزہ کی زمینی، ہوائی اور سمندری ناکہ بندی کر کے اسے دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل بنا دیا۔ 2008 میں اسرائیل نے غزہ پر چڑھائی کر دی۔ لڑائی 22 روز جاری رہی، جس میں 1400 کے قریب فلسطینی اور 13 اسرائیلی مارے گئے۔ 2014 کی اسرائیلی مہم جوئی تقریباً 1.5 مہینہ جاری رہی۔ اس دوران اسرائیل نے 1462 شہریوں سمیت 2100 سے زائد فلسطینیوں کی جانیں لیں، جن میں 500 کے قریب بچے بھی شامل تھے۔ 11,000 فلسطینی زخمی اور 5 لاکھ کے قریب بے گھر بھی ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں 20,000 کے قریب مکانات تباہ بھی ہوئے تھے۔ 2021 میں رمضان کے دوران اسرائیلی فورسز نے مسجد الاقصیٰ میں نمازیوں پر حملہ کر دیا۔ مسجد کے اندر اور باہر تقریباً 178 فلسطینی عبادت گزار زخمی ہو گئے تھے۔ حملے کے بعد فلسطین سمیت پوری دنیا میں احتجاج شروع ہو گیا۔ 10 مئی کو حماس نے اسرائیل کو الاقصیٰ سے فوج ہٹانے کے لیے الٹیمیٹم دیا۔ الٹیمیٹم ختم ہوا تو حماس اور پیلسٹائن اسلامک جہاد نے اسرائیل پر راکٹس برسا دیے۔ جواب میں اسرائیل نے غزہ پر ایئر اسٹرائکس شروع کر دیں۔ 11 روز تک جاری رہنے والی کشیدگی میں تقریباً 250 فلسطینی اور 13 اسرائیلی جان سے گئے۔ اگست 2022 میں اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر فلسطین پر بمباری شروع کر دی۔ اس مرتبہ اسرائیل کا نشانہ اسلامک جہاد نامی تنظیم تھی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اسلامک جہاد اسرائیل پر چڑھائی کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک ریڈ کے دوران اسرائیل نے اسلامک جہاد کے کمانڈر بسام السادی کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن ریڈ کے دوران فائرنگ سے ایک 17 برس کا فلسطینی نوجوان قتل ہو گیا تھا۔ کچھ روز بعد اسرائیل نے غزہ میں ایک اپارٹمنٹ پر بم برسائے، جس میں اسلامک جہاد کے نارڈرن کمانڈر الجباری سمیت 9 افراد مارے گئے۔ مرنے والوں میں 5 برس کی بچی بھی شامل تھی۔ اسلامک جہاد نے بھی اسرائیل پر راکٹ برسائے۔ کشیدگی تقریباً 3 روز جاری رہی، جس میں کم از کم 49 فلسطینی قتل ہوئے۔ مرنے والوں میں کم از کم 22 عام شہری تھے، جن میں 17 بچے بھی شامل تھے۔ 151 بچوں اور 58 عورتوں سمیت 360 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ کشیدگی میں تقریباً 70 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اس سال پھر رمضان میں اسرائیلی فورسز مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوئیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اسرائیلی پولیس نے مسجد پر 2 مرتبہ ریڈ کی۔ اسرائیلی پولیس نے نمازیوں پر لاٹھی چارج کیا، ربڑ کی گولیاں چلائیں اور مسجد کے اندر اسٹن گرینیڈز پھینکے۔ کم از کم 12 افراد زخمی ہوئے اور 400 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں اعتکاف میں بیٹھے افراد بھی شامل تھے۔ رمضان میں ہی یہودیوں کا مذہبی تہوار بھی چل رہا تھا اور یہودیوں کے کمپاؤنڈ میں جانے کی خاطر اسرائیلی اہلکاروں نے مسلمانوں کو کمپاؤنڈ سے باہر دھکیل دیا۔ اپریل کے بعد ابھی گزشتہ ماہ ستمبر میں یہودیوں کے نئے سال کی تقریبات چل رہی تھیں۔ اسرائیلی اہلکاروں نے القدس کے باب السلسلہ پر فلسطینیوں پر حملہ کیا اور اندر جانے سے روک دیا تاکہ یہودی کمپاؤنڈ کے اندر بنا کسی مزاحمت کے جا سکیں۔ مغربی دروازے سے سینکڑوں یہودی اسرائیلی فوجیوں کے حصار میں اندر داخل ہوئے تھے۔ ابھی اسی ماہ حماس کے اسرائیل پر حملے سے محض چند روز قبل الاقصیٰ میں اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی۔ یہودیوں کے مذہبی تہوار سکوت کے 5ویں روز درجنوں اسرائیلی سیٹلرز الاقصیٰ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی کوشش کی۔ الٹرا نیشنلسٹ جوئش گروپس کی کالز پر ہزاروں یہودی سیٹلرز کمپلیکس کا اشتعال انگیز دورہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہودی قانون کے مطابق الاقصیٰ کمپاؤنڈ یا ٹیمپل ماؤنٹ میں داخل ہونا یہودیوں کے لیے ممنوع ہے، کیونکہ وہ مقدس ترین جگہ ہے۔ بیت المقدس کے باہر اولڈ سٹی میں اسرائیلی آرمی نے فلسطینیوں کی دکانیں بھی بند کروا دی تھیں تاکہ یہودی آرام سے آمد و رفت کر سکیں۔ اسرائیلی فورسز نے کمپاؤنڈ کے انتظامات سنبھالنے والے وقف کے عہدیداروں کو بھی اندر داخلے سے روک دیا تھا۔
صرف مسلمانوں ہی نہیں، عیسائیوں کے لیے بھی زمین تنگ کی جا رہی ہے، ان کے خلاف بھی اتک آمیز رویہ رکھا جا رہا ہے۔ سقوط کے دوران ہی قدیم مقبوضہ یروشلم میں آرتھوڈاکس یہودیوں نے عیسائیوں کے ایک جلوس کے قریب تھوکا تھا، جس کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ پولیس نے 5 افراد کو عیسائیوں کے خلاف نفرت آمیز رویہ رکھنے پر گرفتار کیا تھا۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ انہیں الٹرا نیشنلسٹ یہودیوں کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ الاقصی میں ہونے والے حالیہ واقعات نے ایک اور بم کو ڈیٹونیٹ کر دیا اور خطہ ایک مرتبہ پھر بارود میں ڈوبا ہوا ہے۔ الاقصی کی بے حرمتی اور اسرائیلی قبضے کے خلاف حماس نے مشن لانچ کیا اور اسے طوفان الاقصی کا نام دیا ہے۔ حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر میزائلز کی بارش کر دی۔ ویسٹ بینک میں بھی درجنوں فلسطینیوں کو قتل کر دیا۔ اینڈ ایٹ دی ٹائم آف دس ریکارڈنگ فلسطین میں مرنے والے افراد کی تعداد 3,500 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ تقریباً 15,000 افراد زخمی اور سینکڑوں مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1,400 اور تقریباً 5,500 زخمی ہیں۔ فلسطینیوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر ایک ہی دن میں قبضہ نہیں کیا، وہ ایک ایک کر کے آئے، مکان در مکان، آبادی در آبادی، شہر در شہر، انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اور اب ایسا ہی کچھ اسرائیل بیت المقدس میں بھی کر رہا ہے۔ وہ اسٹیٹس کو تبدیل کر رہا ہے، معاہدے توڑ رہا ہے اور ہر روز ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے اور فلسطینیوں کو پیچھے دھکیل رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اچانک بیت المقدس پہ قبضہ کر لے تو دنیا کی نظروں میں آ جائے، لیکن یہ سلو پوائزن جیسا قبضہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ زمین مقدس ہے، اور اس زمین کے حصول کی جنگ بھی شاید مقدس جنگ ہو، لیکن اس مقدس جنگ کی قیمت ایک عام فلسطینی اور ایک عام اسرائیلی اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ حالیہ جنگ بھی شاید کچھ عرصے میں تھم جائے، لیکن رکے گی نہیں، بس کچھ ہفتوں، مہینوں یا سالوں کا وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر آگ اور خون کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ خیر، جنگ ہو یا نہیں، فلسطینی یوں ہی دنیا کی سب سے بڑی جیل میں گھٹن زدہ زندگی جیتے رہیں گے، کیونکہ جب تک ورلڈ لیڈرز خیر جانبدار ہو کر سوچتے اور ایکٹ نہیں کرتے، کسی کے لیے بھی امن ممکن نہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔